میرے آقا کریم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی دعوت اعلائے کلمت الحق فرمایا تو شروع کے جو 3 سال تھے اس میں صرف 40 لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ کتنے افراد؟ اور 13 سالہ جو مکی زندگی ہے اس میں اگر ہم عورتوں بچوں کو بھی شامل کر لیں تو کوئی 200 سے 250 افراد کی تعداد بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ذات گرامی جو وجہ تخلیق کائنات ہے اور شروع کے 3 سال آپ نے ایک گھر میں دار ارکم ایک پہاڑی پہ ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے دین کے کام کا جو آغاز کیا تو شروع کے 3 سال میں کتنے لوگ تیار ہوئے؟ اور جو 13 سالہ مکی زندگی ہے اس میں 200 سے 250 لوگ اگر مجموعی طور پہ ہم دیکھیں۔ اب دیکھیے اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑے مجمع آپ شروع میں لگائیں، وہ لوگ تیار کرنے ہوتے ہیں جو کسی نظریے سے آپ کے ساتھ جڑیں، کسی مقصد کے تحت وہ شامل ہوں اور ان کی گرومنگ ہو، وہ سیکھیں سمجھیں اور اس بات کو آگے لے کر وہ چلیں۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے حضور خاتم النبیین، 13 سال 200-250 لوگ۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آج تحریک شروع ہوئی اور کل کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ ہونا چاہیے، افرادی قوت، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی تربیت ہو۔ اور پھر دیکھیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہیرے چنے بھی اور ہیرے تراشے بھی۔ جب مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں، ریاست مدینہ کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ وہی نفوس قدسیہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ایک ایک فرد وہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک بھٹی سے گزارا جاتا ہے، پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیں کہ لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے، نیچے بیٹھے ہوئے، کوئی بڑی جگہ پہ تو جب جائیں کہ جب لوگ بھی اس مزاج کے تیار ہو جائیں۔ خالی بھیڑ لگانی ہے تو پھر تو وہ تو ایک ڈگڈگی بجانے والا بھی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں بھی میلہ لگ جاتا ہے۔ ہمارا تو وہ ہے کہ جنہیں لائی گلی اودے نال چلی، کوئی ایک نظریہ ہی نہیں ہوتا ہمارا۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام صبر و استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہے، لیکن جب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم بڑھے تو حضور مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کی، اور پھر وہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا اور سب سے پہلے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور جس میں غزوہ بدر میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے، اور ادھر دوسری طرف جو ہے وہ 1000 کا لشکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جب جنگ احد ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 ہے، بلکہ اس میں بھی وہ جو 300 منافقین تھے وہ چلے گئے اور مسلمانوں کی تعداد 700، اور جو مشرکین آئے تھے ان کی تعداد 3000۔ اور پھر آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب پورا عرب جمع ہو کر آیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور ان کی تعداد کتنی؟ 10,000، یہود بھی شامل، اس میں جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی شامل اور قبائل بھی شامل، غطفان بھی شامل، سارے مل کر آ گئے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور ادھر بانی اسلام آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو جمع کیا، اور حضور نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے غلاموں کے ساتھ مل کر بڑے قلیل عرصے میں خندق جو ہے وہ تیار کی۔ دیکھیے حضور کی زندگی جو ہے وہ پریکٹیکل لائف ہے، آپ چاہتے تو سب کچھ ہو جاتا، لیکن حضور نے کر کے دکھایا۔ صحابی آئے، حضور میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے بھوک سے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنے شکم اطہر سے جب چادر ہٹائی تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ لیڈرشپ کے اصول سکھائے کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ رہے۔ اور پھر غزوہ احزاب میں جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور ایک ایسی آندھی چلی کہ مشرکین الٹے قدم بھاگے، وہ 20 دن رکے رہے، لیکن جب تھک گئے تو پھر وہاں سے وہ لوٹ گئے۔
کہ وہ خندق عبور نہیں کر پا رہے تھے. پھر بھی مشرکین مکہ جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے، اور جب آقا کریم علیہ السلام لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے اپنے غلاموں کو لے کر 1400 اصحاب کے ہمراہ جب وہاں روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوتا ہے. وہ معاہدہ ہی در حقیقت فتح تھی، اور یہی بات جب آقا کریم علیہ السلام معاہدہ کر کے چلے تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل کی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. صحابہ کرام حیران ہیں، اور بعض صحابہ تو غصے میں ہیں کہ یہ کیسی فتح ہے، یہ کیسی فتح ہے کہ بظاہر ساری شرائط تو مسلمانوں کے خلاف ہے. انہوں نے کہا جی اس سال آپ عمرہ ادا نہیں کریں گے، یہیں سے لوٹ جائیں گے، اور کوئی مسلمان اگر مکے سے بھاگ کر مدینے آئے گا تو آپ ہمیں واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے مکے آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے. عجیب قسم کی شرائط طے کی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ معاہدہ کیا، اور یہ بھی اصول سکھایا کہ کبھی کبھی ٹیبل پر جنگیں جیتی بھی جاتی ہیں، اور نادانی ہو تو ٹیبل پر جنگیں ہاری بھی جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ بظاہر تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے اور مسلمان لوٹ گئے، اور میرے حضور مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیسا ہوگا. اور یہی معاہدہ آپ دیکھیے کہ وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب جب انہوں نے جب ایک جگہ جمع ہو کر، اور کفار مشرکین کے لیے جو قافلے ان کے جاتے، کیونکہ وہ نہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے نہ کسی ریاست کے انڈر میں تھے، انہوں نے جب حملے شروع کیے تو مشرکین آئے اور انہوں نے کہا جی ہم یہ شک ختم کرتے ہیں کہ کوئی اگر مکے سے مدینے آ کر رہنا چاہے تو آپ انہیں رکھ لیں، بلکہ وہ 300 افراد جو وہاں جمع ہو گئے انہیں بھی آپ لے جائیے. تو دیکھیے وہی شک جو انہوں نے لگائی تھی وہی ان کے گلے پڑ گئی. اور پھر معاہدے میں یہ بھی تھا کہ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے قابل عمل ہے، یعنی یہ 10 سال تک ہم اس پر عمل کریں گے دونوں فریق. اور اس میں ایک بات یہ تھی جو بڑی اہم بات ہے کہ مختلف قبائل تھے کہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، اور جو مشرکین کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. تو وہاں 2 قبائل تھے جو مکے کے بالکل قریب رہتے تھے. ایک کا نام تھا قبیلہ بنو بکر، اور ایک کا نام تھا قبیلہ بنو خزاع. یہ 2 قبائل تھے. بنو بکر جو تھا وہ تو مشرکین کے ساتھ چلا گیا، اور بنو خزاع جو تھا وہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا. اور یہ اس معاہدے میں بات تھی کہ جو بھی فریق کسی کے ساتھ شامل ہوگا، قبیلہ جس کا حلیف ہوگا، اگر اس پہ حملہ کیا جائے گا تو وہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو کچھ عرصہ جب سکون سے گزرا تو مشرکین مکہ کی جو وہ فطرت تھی، پچھلی دفعہ جب ہم نے سنا لاسٹ جمعرات کو کہ جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں نے رومیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی، اور 3000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور دوسری طرف کتنے تھے؟ 2 لاکھ، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. حضرت خالد بن ولید اس کی قیادت فرما رہے تھے، اور وہ واپس مسلمانوں کو لے کر مدینے آئے. تو اس میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. تو مشرکین نے یہ سوچا کہ 3 بڑے سپہ سالار مسلمانوں کے اب قتل ہوئے ہیں، اور ان کی رومیوں کے ساتھ اب لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو اب تو یہ وہاں الجھ جائیں گے. تو بنو بکر کے ساتھ مل کر انہوں نے بنو خزاع پہ حملہ کر دیا. بنو خزاع کون تھے؟ جو مسلمانوں کے ساتھی تھے، حلیف تھے. رات کی تاریکی میں شب خون مارا گیا، جبکہ وہ مطمئن تھے کہ اب تو 10 سال کا معاہدہ ہے، اب ہمیں کوئی کیا نقصان پہنچائے گا. لیکن رات ہی رات انہوں نے حملہ کیا، اور یہاں تک کہ قریش کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے نقاب پہن کر ان کی مدد کی، اور 23 لوگ بنو خزاع کے مارے گئے. تو صبح جب ہوئی تو وہ کسی طریقے سے ان کے افراد وہاں سے نکلے،
اور انہوں نے مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا، مدینہ منورہ کی طرف، اور راستے بھر وہ جو ہے وہ اپنی فریاد کرتے ہوئے آئے۔ حضرت ام میمونہ کہتی ہیں کہ رات کا پہر تھا، میں نے دیکھا کہ حضور بیدار ہوئے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں، اور اچانک حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ حضرت ام میمونہ کہتی ہیں میں نے دیکھا قریب تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا، تو جب حضور عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ تو میرے حضور نے فرمایا مشرکین مکہ نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور وہ فریاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں نے انہیں جواب دیا کہ لبیک لبیک نصرتا، میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کے لیے پہنچوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب جنگ موتا کا واقعہ ہے کہ حضور ممبر پر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، اور سارا منظر جو ہے وہ حضور ملاحظہ فرما رہے اور غلاموں کو بتا رہے ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بنو خزاعہ والے آقا کریم علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے، مکے سے وہ چلے اس ارادے سے کہ حضور کو جا کر اپنی بات پہنچائیں، بتائیں، اور دوسری طرف وہ لشکر ہے جو حضور کے حکم پر روانہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ جو حضور کے رستے پر حضور کے ارشاد کے مطابق چلتا ہے وہ بھی، اور جو حضور کی طرف چلتا ہے وہ بھی حضور کی نگاہ میں ہے۔ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اور فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یہ شرط ہے کہ امتی کا تعلق اپنے نبی سے اگر جڑا ہوا ہے نا تو وہ اپنے امتیوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ حضرت امام بصیری بیمار ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں، شدید بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو آخر میں انہوں نے طبیبوں کے طبیب رب کے حبیب کی طرف رخ کیا، قصیدہ بردہ شریف لکھا، اور پھر جب لکھتے لکھتے وہ سو گئے تو ظاہری آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ روشن ہوئی، قسمت جاگ اٹھی، دیکھتے ہیں حضور تشریف لے آئے ہیں۔ فرمایا بصیری وہ قصیدہ تو ہمیں سناؤ۔ قصیدہ سنایا اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو، قصیدہ بردہ اسی لیے کہا جاتا ہے، چادر عطا فرمائی۔ تو آج بھی اگر امتی کا تعلق صحیح معنوں میں اپنے نبی سے جڑ جائے تو آج بھی کرم ہوتا ہے، آج بھی وہی کرم ہے، اسی طرح محفلیں سجی ہیں، اسی طرح وہاں حضوری والی محفل جمی ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ حضوری کسے نصیب ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جو حضور والے ہیں انہیں حضوری نصیب ہوتی ہے، کہ تعلق وہاں جڑا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے، 3 دن کے بعد یہ مدینے پہنچے اور جا کر انہوں نے اپنی فریاد کی اور پورا حال بتایا حضور جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہاری مدد کی جائے گی، تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، بیٹھو میرے غلام۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے صبر کے ساتھ ایک قاصد کو روانہ کیا مکہ المکرمہ۔ فرمایا جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ہے اور تم نے معاہدہ توڑا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں تم دیت ادا کرو۔ کیا کرو؟ وارثوں کو دیت ادا کرو۔ دوسری بات کہ اگر یہ بات قبول نہیں ہے تو
جنہوں نے حملہ کیا ہے، جس قبیلے نے، بنو بکر نے، مشرکین سے کہا کہ تم ان سے الگ ہو جاؤ، ہم جانے اور وہ جانے، ہم خود بدلہ لے لیں گے ان سے۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس معاہدے کو یہیں پر ہی ختم کیا جاتا ہے، کل عدم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تینوں شرائط منصفانہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی کسی کو موقع دیا جا رہا ہے کہ تم نے غلطی کی، سزا یہ ہے کہ یا تو جرمانہ ادا کرو، دیت ادا کرو۔ تو جب وہ قاصد پہنچا میرے حضور کا اور جا کر یہ شرائط بتائیں تو انہوں نے کہا ہم تو تمہاری یہ شرط مانتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دیں گے تمہیں، اگر ہم تمہیں 23 لوگوں کو دیں تو ہم تو کنگال ہو جائیں گے، وہ تو ڈیمانڈ ان کی ہوگی، وہ کیا مانگتے ہیں، ہم نہیں، یہ پہلی شرط تو ہم مانتے ہی نہیں۔ تو قاصد نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قبیلے سے اب تم لا تعلق ہو جاؤ، ہم جانے وہ جا۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مال جو ہے وہ دیتے تھے۔ آج کل ہوتا ہے نا، جو زیادہ مال دیتا ہے اس کی تو حمایت کی جاتی ہے نا، ہر جگہ رسائی ہوتی ہے ان کی۔ پہلے صاحبان منصب جو ہے وہ ان کی نظر حال پہ ہوتی تھی، اب تو نظر ہی ان کی مال پہ ہوتی ہے۔ مالدار کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ دوسری بات بھی نہیں مانتے۔ تو آپ قاصد نے کہا کہ پھر تیسری بات یہ کہ یہ معاہدہ ختم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ختم کیا جاتا ہے، بالکل ختم کیا جاتا ہے، جاؤ جا کے بتا دو۔ قاصد جب روانہ ہو گیا تو جب ان کے بعد میں وہ کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، کوئی ایسی غلطی انسان سے کوئی خدائی مار پڑتی ضرور ہے کہ جتنے بھی ظالم لوگ ہیں نا یہ ایسی کوئی غلطی ایک ٹائم پہ آ کے کرتے ضرور ہیں۔ تو انہوں نے یہ غلطی کر دی۔ جب قاصد چلا گیا بعد میں انہیں خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، او ہو اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو فوراً وہاں انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو روانہ کیا کہ تم جاؤ مدینے اور جا کر بات کرو اور کسی طریقے سے یہ معاہدہ جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے۔ لیکن اب تو تیر نکل چکا تھا، ابو سفیان وہاں سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ آئے۔ اب جب آئے تو سب سے پہلے وہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے گھر پہنچے۔ اور یہ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے مکے میں اعلان حق کیا، دعوت دی، تو وہ سب سے پہلے جو پہلے ایمان لانے والے ہیں ان میں وہ شامل تھی، ایمان لے آئیں۔ ان کے شوہر بھی ایمان لے آئے تھے۔ اور جب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تو وہ حبشہ چلی گئیں اور 13 سال وہاں رہیں حبشہ میں، ان کے شوہر کا وہیں انتقال ہو گیا۔ تو جب وہ بیوہ ہو گئیں اور شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیں پیغام نکاح بھجوایا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتی تھیں کہ حضور کے گھر میں آ گئے۔ نام تو ان کا غالباً رملہ تھا، حبیبہ جو ہے وہ ان کی بیٹی کا نام تھا، تو اس وجہ سے وہ ام حبیبہ کہلاتی تھی۔ اور وہ در حقیقت ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی۔ اب دیکھیے ابو سفیان جب مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے کہ چلیں، کیونکہ وہ پولیٹکس تو جانتے تھے نا، سفیر تھے، بزنس مین بھی تھے، کہ چلو بیٹی کے گھر جاؤں گا تو معاملات ذرا آسان ہو جائیں گے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے، گھر میں داخل ہوئے، تو اب اچانک انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے جو بستر تھا اس کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ میں کہا ایک بات بتاؤ، تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھتی یا یہ بستر اس قابل نہیں کہ میں اس پہ بیٹھ سکوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ نے جو بات کہی سننے والے فرمایا کہ یہ بستر تو رسول پاک کا ہے، اس لیے پاک بستر ہے، اور آپ ابھی تک مشرک ہیں، نجس ہیں، تو میں بستر رسول پہ آپ کو کیسے بٹھاؤں؟ بیٹی ہیں
اور یہ بتا دیا کہ بات جہاں ناموس رسالت کی آ جائے، اللہ اکبر اللہ، جہاں حضور کی بات آ جائے وہاں سارے رشتے ایک طرف. رشتہ وہی ہے جو اس دامن سے جڑا ہوا ہے. تو اب باپ اور بیٹی کا ایک تعلق تو ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن میرے رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. ابو سفیان اپنے قبیلے کے سردار، انہوں نے اپنی انسلٹ فیل کی اور اٹھ کر وہ چلے گئے. مسجد نبوی میں گئے تو وہاں آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے. انہوں نے جا کے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور کسی نے کہہ دیا اور ہم اس معاہدے کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اور یہ. آپ علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں. پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، وہ بھی خاموش رہے. فاروق اعظم کے پاس گئے، وہ بھی خاموش رہے. عثمان غنی کے پاس گئے، وہ بھی خاموش رہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس گئے، وہ بھی خاموش رہے. کسی نے جواب نہیں دیا. کہا جب حضور نے جواب نہیں دیا تو ہم کیسے دیں؟ کافی وقت وہ رہے کہ کوئی معاملہ سیدھا ہو جائے. حضور نے خاموشی اختیار کی. آخر وہ واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تیاری کرو، تیاری کرو. اب دیکھیے جب تیاری شروع ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ خبر باہر نہیں جانی چاہیے، اور جو مدینہ منورہ کے جو داخلی راستے تھے وہاں پہ بھی سپاہی کھڑے کر دیے گئے کہ کوئی شخص بھی یہاں سے جائے تو یہ خبر وہاں نہ پہنچائے کہ مسلمان جمع ہو کر آ رہے ہیں. اس بات کو خفیہ رکھا جائے. صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھا اکثریت کو کہ ہونے کیا جا رہا ہے، بس تیاری کرو. یہ نہیں پتا تھا کہاں کا ارادہ ہے. لیکن جو قریبی صحابی تھے انہیں یہ بات معلوم تھی. تو یہ بات کسی طریقے سے، ایک صحابی ہے حضرت حاتب، انہوں نے کسی طریقے سے خط لکھا اور یہ خبر آگے بھجوا دی. اپنے ایک کنیز کو دیا کہ یہ لے کر جاؤ اور تم مکے والوں کو پہنچا دو. یہ واقعہ بڑا اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑا اہم میسیج ہے اس کے اندر. ادھر وہ خاتون معروف رستوں سے نہیں گئی، انہوں نے دوسرے راستے اختیار کیے اور کسی طریقے سے وہ نکلنے کے لیے روانہ ہو گئی خط لے کر. ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا اپنے ہمراہ کچھ لوگ لو اور فلاں مقام پر جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو خط لے کر جا رہی ہے. حضرت زبیر بن العوام، حضرت مقداد آپ کے ساتھ گئے. 3 افراد روانہ ہوئے تیز رفتاری سے. جو جگہ حضور نے بتائی تھی وہیں پر ایک اونٹ پر وہ خاتون سوار ملی. روک لیا گیا، کہا جی تلاشی ہوگی سامان کی. تلاشی لی گئی، سامان میں سے تو کچھ نہیں ملا. تو حضرت علی نے اس خاتون سے کہا کہ وہ خط کہاں ہے؟ اس نے کہا کوئی خط نہیں، آپ تلاشی لے لیں، کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا میرے حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس خط ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے رسول کا فرمان غلط، خط تو ہے تمہارے پاس. اب شرافت سے دے دو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہمیں طریقہ آتا ہے. اور اس نے اپنے جوڑے میں یعنی بالوں کے اندر اس خط کو چھپایا ہوا تھا، نکال کے دے دیا خط. اور اس خاتون کو لے کر جناب علی المرتضیٰ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے. جب آ گئے حضور نے خط کو دیکھا اور پتہ چل گیا کہ یہ حاتب خط لکھا ہے تو ان کو بلوایا گیا. صحابی رسول آ گئے، پوچھا خط لکھا تم نے؟ کہا جی حضور میں نے لکھا. کیوں لکھا؟ کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں میری فیملی ہے وہاں پر، اور میرا قریش مکہ سے کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں. میں تو باہر سے آیا تھا، مکے میں رہنے لگا، پھر آپ پر ایمان لایا، یہاں آ گیا. میرے بچے حضور وہاں اکیلے ہیں، اور میں نے یہ خط اس لیے لکھا کہ قریش پر ایک احسان کر دوں، اس کے بدلے میں کم سے کم میرے بچے وہاں سیف رہیں گے. اور حضور ایک بات اور ہے، اس خط کے اندر میں نے کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی. یعنی تحریر کا اسلوب یہ تھا کہ اسے پڑھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتے کہ مسلمان اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اب تو تمہارے بچنے کے کوئی امکان نہیں ہے. اس طرح کی تحریر تھی. اور حضور میں کل بھی آپ کا غلام تھا اور آج بھی آپ کا غلام ہوں، میرا کوئی اور ارادہ نہیں تھا. حضور نے پوری بات سنی،
پوری بات سننے کے بعد میرے حضور نے ارشاد فرمایا حاتب سچ کہہ رہا ہے، حاتب سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار نکالے، حضور حکم دیں گردن اڑا دوں اس کی، اتنی بڑی غلطی۔ فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شامل تھے، اور بدر والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انہیں بخش دیا ہے۔ اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ سمجھیے، جو میسیج ہے اس کے اندر، اس واقعے کے اندر، وہ میسیج یہ ہے کہ میرے حضور نے اپنے صحابی کی بات کو سنا، اگرچہ انہوں نے غلطی کی، لیکن جب اس پوری بات کو سنا گیا، سیاق و سباق کو دیکھا گیا، تسلی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، ان کا ارادہ غلط نہیں تھا، انہوں نے اپنی فیملی کی محبت میں ایک کام کیا ہے، لیکن ارادہ غلط نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی جملہ نکل جائے تو سارے تلواریں لے کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ مطلب ایک کوہرام مچ جاتا ہے، مار دو، کاٹ دو، گستاخ ہو گیا، قتل کر دو۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے سخت ہے، مسلمان آپس میں تو رحم دل ہیں۔ ہمارے اندر پکا سچا بندہ بھی کوئی ہو اور اس سے کوئی جملہ سرزد ہو جائے، یار ہم تو سب کچھ لے کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ میرے حضور نے اپنے صحابی کی بات کو سنا اور پھر فرمایا کہ میرا صحابی سچ کہہ رہا ہے، معاف بھی فرما دیا، کسی نے کوئی بات کہی تو ڈانٹ بھی دیا اسے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم کوئی چیز برداشت کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم سیرت کو پڑھتے ہی نہیں۔ اب تو یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی فتویٰ آ جائے، یعنی انسان کی خوبیاں چھوڑ کر کوئی، بھائی انسان ہے نا، صرف انبیاء فرشتے معصوم ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، جیسے صحابی رسول نے کیا کیا، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ حضور غلطی ہو گئی، لیکن میری نیت یہ نہیں تھی۔ اگر کوئی معافی مانگ لے، کسی سے غلطی ہو جائے، معافی مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے، اصحاب رسول بھی بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، آیا اور مسجد کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد نبوی کے اندر۔ صحابہ دوڑے تلوار لے کر، حضور نے فرمایا رکو، کرنے دو، ابھی روکو گے یہ اچانک کھڑا ہوگا، کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے، اسے تکلیف نہ ہو جائے، کوئی درد نہ ہو جائے اسے، کیونکہ اچانک پیشاب رک جائے تو انسان کو کوئی مرض لگ سکتا ہے، کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گئے، حضور نے پانی منگوایا، مسجد کو واش کروا دیا، اور اس کے بعد اس شخص کو بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں گندگی نہیں کرتے، اس کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ کس محبت سے بات سمجھائی۔ آج اگر کوئی، میں کہتا ہوں آج کے دور میں کوئی اب نارمل شخص بھی ہو نا، نارمل نہ ہو، وہ کسی مسجد میں جا کے یہ غلطی کر دے، اس کی گردن اتار دی جائے گی، مار دیں گے لوگ۔ ہمارے ہاں تو ایسا وحشی پن ابھر کے آ گیا ہے معاشرے کے اندر کہ اب کوئی کسی بات کو سننے کو تیار نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھے گا بھائی اس کا دماغی توازن صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایک فرقے کا بندہ کسی دوسرے فرقے کی مسجد میں اگر اس نے جا کے کہیں اس سے تھوک بھی اس نے دیا نا، تو یہاں تو مار دیں گے لوگ۔ اور میرے حضور کیا فرما رہے ہیں، پانی لاؤ، دھو دو اس کو، صفائی کرو، پیار سے سمجھا رہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی، اور اس سے سیکھیں بھی۔